گرامی اب آپ خطاب سماعت فرمائیں گے سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ سید عاقل رضا زیدی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جو مومنین پیچھے کھڑے ہیں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ چند قدم آگے آتے جائیں، جہاں جگہ ملتی جاتی ہے وہاں بیٹھتے جائیں، تاکہ جو مومنین بعد میں آتے ہیں ان کو بھی دشواری نہ ہو اور ان کو بھی مجلس سننے کا موقع ملے اور بیٹھنے کی جگہ مل سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ما یکذبہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مومنین کرام، یہ مجالس غازی 512 عزاداری کے نیٹ ورک پہ یہ ساری مجالس انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ جو مومنین ابھی یہ مجالس نہیں سن سکے، غازی 512 عزاداری کے نام سے چینل ہے، اس پہ یہ ساری مجالس اور دیگر جتنی بھی مجالس جو علامہ صاحب بعد میں پڑھیں گے وہ اس پہ اپلوڈ ہو جائیں گی، تو مومنین جو وہ مجلس سننا چاہیں وہ بعد میں سن سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے گا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم، ہم سب کا اس فرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس کے مولا اپنے مقاصد پورے فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ بالخصوص جو بیمار ہیں، اس ذکر کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ ناصر قادری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اقرار بھائی کے والد صاحب کو صحت عطا فرما۔ اون کرمانی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ طاہر کرمانی صاحب کو صحت عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کی خود ہی حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے گا۔ ایک درود اور بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ توجہ ہے سورہ مریم سے آیت تلاوت کی ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں ہے کوئی مالک شفاعت، الا مگر وہ ہیں من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے شفاعت کا وعدہ لیا۔ جن ہستیوں نے شفاعت کا وعدہ لیا، کائنات عالم کی وہ منتخب کردہ ہستیاں ہیں کہ جنہی کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات کا نظام خلق کیا، اور وہ کچھ عطا کیا، کیونکہ ان معصومین نے دنیا میں آ کر توحید کی پہچان کر لوگوں کو
اللہ کی عبادت کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ محمد والے محمد نے عبادت کر کے دکھلائی۔ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ اللہ کی راہ میں رکوع کیسے کرنا ہے، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو علم نہیں تھا اللہ کی ذات کو سجدہ کیسے کرنا ہے، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح کیسے کی جاتی ہے، انہوں نے تسبیح کر کے بتلائی۔ پہلا جملہ ہے آج کا، دیکھوں گا کون کہاں تک شریک عبادت ہے۔ محمد والے محمد نے مخلوق سے خالق کی پہچان کروائی۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ۔ محمد والے محمد نے اللہ سے کہا، پالنے والے ہم نے مخلوق سے تیری پہچان کروائی، بدلے میں تو ہمارا خالق ہو کر ہمیں کیا عطا کرے گا؟ اب آدھے کو بتائیے، محمد والے محمد میں بھی تمہارا خالق ہوں، تم نے مخلوق سے مجھے منوایا، میں بھی نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہوتی۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ میں نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہے۔ میں روزہ اس کا قبول کروں گا جو تمہیں اپنا رہبر مانتا ہے۔ میں حج اس کا قبول کروں گا جو تمہیں اپنا ہادی مانتا ہے۔ چونکہ یہ بارگاہ کے ساتھ ساتھ ایک ظاہر دارالعلوم محمدیہ کے نام سے ایک مدرسہ بھی ہے، اور قبلہ مولانا ملک نصیر صاحب اس مدرسے کو چلا بھی رہے ہیں۔ مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور عقائد اور ولایت علوم آل محمد کے ساتھ وہ ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچائیں جیسے کہ پہنچا رہے ہیں۔ ان سے تائید لے لیجئے گا کہ معصوم سے کسی نے پوچھا، مولا نماز کیا ہے؟ فرمایا ہم 14 کی معرفت کا نام ہے۔ اقرا شاہ جی بولنا پڑے گا، نماز کیا ہے؟ فرمایا ہم 14 کی معرفت کا نام ہے۔ پوچھا غور تقی صاحب کہ روزہ کیا ہے؟ کاظم صاحب فرمایا ہمارے نانا کی معرفت کا نام ہے۔ مجھے خبر نہیں کہ پہلے جملے پر کس کس کا ہاتھ کتنا بلند ہوگا۔ سائل نے پوچھا مولا حج کیا ہے؟ فرمایا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا نام۔ بہت شکریہ۔ حج کیا ہے؟ فرمایا ہمارے دشمنوں پہ، بولیے لطف آیا یہاں تک۔ اب جنہوں نے شفاعت کا اختیار لیا، آج میں ان کا تعارف کروں۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا۔ چھ روز 6 راتیں آپ نے اتنا اچھا سنا ہے کہ میں چاہنے کے باوجود بھی اس بات کو نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا؟ فضائل کے حساب سے آج کی اور کل کی مجلس ابھی باقی ہے، پھر 9-10 محرم ظاہر ہے کہ وہ ایام غم ہے، پھر 20 سے 24 محرم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو دیکھتے ہوئے طے کروں گا کہ کون سے خمسے میں کون سا موضوع رکھا جائے، اس لیے وہ ساری بیس آج پتہ چلے گی۔ میں نے کہا 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے بیت اللہ کعبہ کی چھت سے خطاب کیا۔ خاموش اور پھر سنو، کتنی ہستیاں؟ 2 جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا۔ ایک ہستی ابھی باقی ہے جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے۔ حماد مالک آپ کے والد محترم کو صحت عطا فرمائے، توجہ چاہوں گا۔ 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، ایک ہستی ابھی باقی ہے جسے خطاب کرنا ہے۔ جنہوں نے کیا، پہلی ہستی کا نام حضرت بلال۔ دوسری ہستی پر اگر آپ نہ بولے تو میں موضوع کو سمیٹ لوں گا آج کی۔ پہلی ہستی جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا حضرت بلال، دوسری ہستی حضرت عباس۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ دوسری ہستی حضرت عباس، اور جسے خطاب کرنا ہے وہ ہے عسکری کا چاند۔ کرے گا کہاں سے؟ کعبہ کی پالنے والے غیبت اختیار کروائی سامرا سے، تو ظہور بھی سامرا سے کروا
فرمایا نہیں کعبہ اور کعبہ کی چھت سے. میں نے کہا علی کی دستار امامت کا آخری وارث ہے ظہور نجف اشرف سے کروا. کہا نہیں کعبہ اور کعبہ کی چھت سے. میں نے کہا خون حسین کا بدلہ لینا ہے ظہور کربلا مولا سے کروا. کہا نہیں کعبہ اور کعبہ کی چھت سے. پالنے والے وجہ کہا اس میں راز ہے. میں نے کہا کیا راز ہے؟ کہا عسکری کا چاند کعبہ کی چھت سے ظہور کرے گا تو دنیا کو خبر ہوگی پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا. ہائے 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 ہائے. پہلا بھی کعبہ میں آیا تھا, آخری بھی کعبہ سے آئے گا تو علم ہو جائے گا امام جب بھی ملتا ہے. بہت مہربانی, بہت مہربانی. امام جب بھی ملتا ہے ظاہر ہے کہاں سے؟ اللہ کے کعبہ سے ملتا ہے. احمد مصعب مالک آپ کو بھی سہتے اقرار چاہیے, جتنے آباب بیٹھے, جتنے نوجوان دوست بیٹھے. اب سوچئے کہ حضرت بلال نے کب خطاب کیا؟ مکہ فتح ہوا, رسول نے بلال کو بلایا, کہنے کہ بلال آج مکہ فتح ہوا ہے لہذا اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان کہہ کر. تھکے ہوئے ہیں, مجھے بتلایا اقرار بھائی نے کہ سارا دن اب جلوس شروع ہو چکے ہیں اور ان کا تو شاید یہ سوچنا تھا کہ ہم شاید آج 2-4-6 منٹ لیٹ بیٹھیں گے, لیکن ماشاءاللہ آپ جلوس بھی بر وقت کر کے آئے ہیں اور مجلس میں بھی بر وقت بیٹھے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ بولتے رہے گا. اگر تھکاوٹ ہے تو موضوع کو ایسی جگہ لے جاتے کہ جہاں میں پڑھتا ہوں اور آپ سنتے نہیں, اور اگر تھکاوٹ نہیں ہے ویسے ہی بولنا چاہتے ہیں جیسے بولتے ہیں تو پھر میں ویسے ہی انشاءاللہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں. میرے ساتھ دیکھا کب کا بلال مکہ فتح ہوا ہے, اسلام کی فتح کا اعلان کرو, اذان کہتا ہے. میں نے رسول نے کہا کہ اذان دو. بلال اذان شروع کرنے کے رکو, آج ہم خوش ہیں, تمہارے عہدے میں ترقی کرتے ہیں, آج اذان کعبہ کی چھت پہ جا کر دو. ہائے 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 ہائے, بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا. آج اذان کعبہ کی. اچھا میں بچوں کو پہلے تعارف کرواؤں کہ یہ بلال کو کس وجہ سے کعبہ کی چھت نصیب ہوئی. سوال بنتا ہے نا بھئی بلال میں اسی کون, بھئی موذن رسول تھے نا, اور بھی تھے, اقامت کہنے والے بھی تھے, نماز کا اتمام کرنے والے. یہ بلال کو ہی کیوں چنا کہ بلال کعبہ کی چھت پر جائے گا؟ کہے تو سناؤں. ایک دن کچھ لوگ رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ بلال کو اذان کے عہدے سے ہٹائیے. کیوں؟ اس کی زبان میں لکنت ہے. اشد کی جگہ اسد کہتا ہے, شین کی جگہ. سنی بھی بات ہے آپ کی, لیکن اگلی بات آپ پہلی بار سنیں گے. چلو ساتھ دیجئے گا نا, میں آپ کو بتاؤں میں اب تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں اپنے موضوع میں رہتے ہوئے آپ کو کیا کیا غور نایاب آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں. اور سب لطف لیجئے گا. فرمایا رسول نے کہ جب اس کو شین کی جگہ سین پسند ہے, یاد رکھیے وہ نیت دیکھتا ہے. بولیے. ان کا اگر وہی وہ کوئی کسی رنگ میں اس کی تعریف کر رہا ہے نا, مدح کر رہا ہے, اسے پسند ہے. بولیے. وہ کہتا ہے تعریف کرو میری, میرا شکریہ ادا کرو, مجھے خالق مانو, چاہے جس رنگ میں بھی کہو. تلفظ کی غلطی رہ گئی, گرامر کی غلطی رہ گئی, وہ پوری ہو جائے گی. تھوڑے لوگ بولے ہیں بھئی یہ نیت دیکھتے ہیں. نیت دیکھی تھی تو سلمان کو من اہل بیت کہا تھا. بولیے بولیے. میرے شہزادوں اگر ساروں نے کیمرہ نکال لیا تو پھر داد کون دے گا؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ ایک آپ غازی مجلس کا اعلان بھی سن چکے ہیں. میرے بھائی آپ ہی کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں, یہ آپ کو دیں گے اور آپ سنیے گا. لیکن ابھی اسے ایک نے بنا لی, میں تو کسی کو بھی قائل نہیں ہوں اس چیز کا. چلو کوئی آدھا کلپ کوئی ایسی بات ہو وہ بن جانے چاہیے, لیکن اگر سب نے موبائل نکالا تو پھر داد رہ جائے.
ना अच्छा कॉल पे सुना रहे, फिर ये जुमला सुनाने के बाद रोक देना, ठीक है ना, ताकि बात अगली फिर खुद भी सुनना, नहीं तो कॉल पे सुनाते रहोगे, मैं कल आपसे पूछूंगा कि मैंने क्या पढ़ा था। तवज्जो है, अपना भला कीजिए, जिसको सुना रहे उसको कहिए कि मजलिस में आए। तवज्जो है ना, हुसैन की मजलिस में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हो सकता है कि वो बैरून मुल्क हो या बैरून शहर हो, मैं फिर भी आपकी हिमायत रखता हूँ। बिलाल को कहा रसूल ने कि लोग नहीं मान रहे कि कल तुम अजान दो, तो लिहाजा कल इनके कहने पर तुम अजान न कहो ताकि तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हो जाए। मैंने आपसे पहले कहा अगर इधर उधर देखा तो बात इधर उधर चली जाएगी, वरना मेरा साथ देना पड़ेगा, इस हजारों के इज्तिमा को बोलना पड़ेगा। मैं वो बात कहूं कि आपको गुमान में भी ना हो कि मैं मौजू में, अपने शफात के मौजू में मैं हजरत बिलाल का कहां तस्करा कर रहा हूं। जागिएगा, रसूल ने कहा इनके कहने पर कल तुम अजान न कहो। बिलाल ने कहा बस इतना बता दे, ये कह रहे हैं ना। नहीं बोले आप, नहीं बोले। जो नौजवान दोस्त बैठे मेरे साथ ही कहा, हमारा बोलना क्या कहा, ये कह रहे हैं ना, आप तो नहीं कह रहे। रसूल ने कहा नहीं मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा बस फिर हो सकता है अगर हमारे दौर का होता तो हो सकता है कि बिलाल ने कहा ये तुसी नहीं किया तो फिर जाने ही आए। तवज्जो है ना, आप ऐसे ही कहते हैं ना कि फिर मौला जाने। भाई आपने कितना कलाम सुना था कैसर बारहवीं साहब से, प्यारे खान साहब से कि रब जाने थे, लुत्फाया। तो इसी तरह जब ये दौर इन पर छोड़ दो, ये बहुत कुछ करते हैं, जरा थोड़ा सा साथ देना। कहा आप तो नहीं कह रहे, कहा नहीं मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे फिर कोई बात नहीं। वहीं पर या अली कहकर बिलाल उठा और जैसे अपना कोई साफा झाड़ता है, जो मैं तब देखेगा उसी को लुत्फ आएगा, अपने बुजुर्गों से दुआ चाहिए, ऐसे साफा झाड़ा और कांधे पे रखा और चला। कभी कभी आपस में ये जो दोस्त होते थे ना, ये एक दूसरे के साथ लतीफ बात भी करते थे छेड़ने के लिए। ये जो चला बोला, ये जो चला, तो किसी बिलाल के किसी दोस्त ने बिलाल को तन मजाकन का बिलाल आजान से हटा दिया, शहर छोड़ा है, कहा नहीं। कहाँ जा रहा है, मोहल्ला छोड़ देगा, कहा नहीं। घर छोड़ देगा, नहीं। तो फिर बता ये साफा झाड़ के कहाँ जा रहा है, कहा उस चौखट पे जा रहा हूँ जहाँ सूरज भी इजाजत लेके निकलता है। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा? ना ना, नारा लगाना तो सबने लगाना, नहीं तो सुनते आना है। जो है आधे आगे वालों ने आधा नारा लगाया, पीछे वालों ने बैठकर पीछे वाले का जवाब दिया, अगले पिछले मिलकर हैदरी। तवज्जो, क्या कहा? उस चौखट पे जा रहा हूं जहां से सूरज भी, कहां गए भाई जिन्होंने कल पढ़ता खुर्शीद सरे शाम। तवज्जो है ना, इसीलिए लुत्फ लीजिएगा। कहां जा रहा हूं जहां से सूरज भी इज़्न लेकर निकलता है। मेरे बुजुर्ग मोहतरम सुनेंगे तो जरा जल्दी से बताओ वो चौखट कौन सी थी? हाय 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 हाय, नहीं 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 नहीं, आप पीछे लगे, आपको तो बरजस्ता बोलना चाहिए था कि बतूल की चौखट के अलावा वो कौन सी चौखट है, कौन सा दरवाजा है जहां हर शय आती है? बोलो, जहां वहां वाले भी आके ले जाते हैं। बोलो, और यहाँ वाले भी बोलो ले जाते हैं। वहां आया, दस्तक आएगा। सुनिए, दस्तक दी, हो सकता है या 20 से 24 मुहर्रम। ये जुमला सुनने के बाद मैं इंशाल्लाह ये डिसाइड करूंगा कि उस खमसे के अंदर असहाबे हुसैन सुनाने हैं आपको या आले मोहम्मद के घर के नौकर सुनाने, ठीक है ना? ये फैसला अभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जाहिर भाई हर बात है। गौर साहब, बिलाल ने दस्तक दी, टक टक, अंदर से एक खातून की आवाज आई। उस बीवी, अभी आपको पता चल जाएगा दोनों का ताल्लुक। उस बीवी ने कहा कौन? फरमाया बीवी मैं आपका भाई बिलाल। अब तो समझ गए अंदर से आवाज जनाब फिजा की है।
अब अरवा तो ना खुलवाइए, खुद भी थोड़ा सा आप भी बोलते आइएगा ना मेरे साथ ही। क्या कहा? कौन? कभी भी मैं आपका भाई बिलाल। बिलाल खैर है यहाँ आए हो? वो लोगों ने मुझे अजान देने से रोक दिया, तो सैयदा के रजिस्टर में शिकवा दर्ज कराने आया। आप सुना है आपने, ये जुमला मेरी मर्जी से सुना है, चाहे 50 लोग बोले लेकिन बोलिए, और सारे बोले तो बात तो सबके लिए। क्या कहा? रजिस्टर में शिकायत शिकवा दर्ज कराने आया हूं और उस बीवी से पूछने आया हूं, तू बता कहां जाऊं? तू बतला कि बोलो कहां जाऊं? बस रुक अभी जाके पूछ ली। इकरार शादी में ऐसी बातें कभी कभी होती, मेरा दिल कर रहा है लेकिन कीजिएगा। नाज़िम मिंबर साहब आ गए, कहीं दूर चले गए। अब ये ना कहेगा कि टाइम अब शुरू हुआ है। मोहम्मद और मोहम्मद बुलंद कर सलावत। तवज्जो, बात क्या? बीबी ने कहा, जनाब फिजा ने, रुक मैं सैयदा से पूछ के आता हूं। बीबी मुझे इतनी ताकत और इतना इल्म और इतनी अक्कासी दी कि मैं हजारों के मजमे को समझा सकूं। बीबी बैठी है मसनद पर, जनाब सैयदा फिजा हकीकत पाँव में बैठी, जैसे कनीज़े मालिकन के पास आती है कुछ बनवाना हो, है नालैन साफ करने लगी। मैं तो आपके लिए पढ़ रहा हूं तो फिर बोलना पड़ेगा। नालैन साफ करने लगी। बीवी ने फरमाया, फिजा क्या बात है? वो मेरा भाई है बिलाल, लोगों ने उसे ना हटा दिया, वो पूछने आया है कि अब मैं क्या करूं? बतूल की सैयदा की मर्जी ले दो। सुनेंगे? अच्छा फिजा, बस ये जरा सी बात है कि वो ये पूछने आया कि क्या करना है, तो तू बता क्या करना है? मैंने आपसे पहले अर्ज किया, ऐसी बातें रोज रोज नहीं होती। क्या कहा? आप बताएं डॉक्टर कि क्या करना है। अब चूंकि भाई बहन का मामला था, शहजादी के वगैरह, बस बीबी को इतनी उसकी इज्जत बना दें, बस इतना काम कर दें कि कल वो जरा सर उठाकर आए कि मैं फिजा के पास सिफारिश लेकर गया था और सैयदा ने मेरा काम कर दिया। बीबी ने कहा, अगर ये बात है तो जा फिजा बिलाल से कह दे मुतमईन होकर सो जाए। कल अगर सूरज के बिलाल के सिवा किसी और की आवाज पे तुलू हुआ, कयामत में बतूल सूरज की शफाअत नहीं करेगी। घबराए हुए तो नहीं आपसे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पर मैं अगर कल सूरज बिलाल की अजान के सिवा किसी और की आवाज पर तुलू हुआ तो हश्र में सैयदा सूरज की, अब बतूल कह दे मामला शफाअत का आ जाए। इतनी लंबी रात हो गई, सो के उठ रहे थे, उठ के सो रहे थे। एक दूसरे के घरों को खड़का के कहेंगे, मियां लगता है कयामत आ गई है। हाय हाय, तवज्जो, कयामत आ गई, सुबह होने को नहीं। क्या करे? रसूल के पास चले आए, दरवाजे में दस्तक दी, सरकार ने दरवाजा खोला, तमाम जानिसारान को दिखा, क्यों आए हो? सो के थक गए, सुबह नहीं हो रही, अजान पे अजान दे रहे हैं, सुबह नहीं हो रही, क्या करे? रसूल ने कहा, कहां है बिलाल? हाय 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 हाय, कहां है बिलाल? उसको जाओ उठाओ, सुबह हो जाएगी। अब गौर साहब
بھوک جو لگ رہی تھی، کھانا جو کھانا تھا، صبح بچوں کے لیے رزق جو کمانا تھا، توجہ ہے، جاگیے گا۔ اگلے جملے پر جو کھڑے ہیں آپ سے زیادہ مجھے ان سے داد اور دعا چاہیے۔ آئے بلال کے پاس، اب پھر بلال بھی بلال بن گیا ہے، دستک پہ دستک، دروازے میں کھٹ کھٹ ٹھک ٹھک۔ بلال نے کیا ہوا؟ بلال نے کہا کیا ہوا، خیر ہے؟ ایک نے کہا سب جانتا ہے تو کیا اذان دے۔ بلال نے اذان دی، صبح ہو گئی، قوالیاں بن گئی، نعتیں بن گئی، منقبت بن گئی۔ ایک دن بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو کہ مطلق سحر نہ ہوئی، یہ بنے تو مجھے بتلائیے کہ کیا بلال نے اذان نہ دے کر سورج کو روکا یا کسی اور شے کو روکا؟ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ بھائی کتنے افراد ایسے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے انہیں دنیا میں آنا ہوتا ہے، اور کتنے افراد ایسے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے انہیں دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ اس رات بلال اذان نہیں دے رہے، سورج نہیں نکل رہا، جنہیں دنیا میں آنا ہے وہ اس انتظار میں ہے بلال اذان دے تو دنیا میں آئے، جنہیں دنیا سے جانا ہے ان کی سانسیں اٹکی ہوئی ہے، بلال اذان دے تو چاہے چاہل دنیا موت اور حیات پر تو بطول کے نوکروں کا قبضہ ہے، تم علی کی بات کرتے ہیں۔ اگلے پچھلے سب مل کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کلمہ اکبر نعرہ حیدری۔ لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے۔ مالک آپ سب کو بھی آباد و شاد رکھے، جو دارالعلوم محمدیہ کے طلباء بیٹھ کر روزانہ مجلس سن رہے ہیں فرمائے، اور انہیں بھی حسین کے ممبر پر لے کر آئے۔ تھکے ہوئے تو نہیں، یہ تو میں نے بس باتوں باتوں میں بتلا دیا۔ واپس آتے رسول نے کہا اذان کعبہ کی، میں خلاف تھک گیا، پڑھو۔ رسول نے کہا جاؤ اذان کعبہ کی۔ اب بلال جلدی سے پہنچ گیا، اب ادھر ادھر کو روک لیجیے گا، ساری معاملہ خراب ہو جائے گا۔ توجہ، اب بلال اور خاص طور پر اب یہ بچوں کو بھی دیکھیں، علی بھائی، بلال کعبہ کی چھت پہ آئے، آ کر خاموشی سے کھڑے، چپ کھڑے۔ رسول فرماتے بلال جی سرکار اذان کیوں نہیں کہتے؟ رسول ایک مشکل آ گئی، رسول نے کہا کیسی؟ فرمایا جب میں اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کے تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف۔ بولیے بولیے بولیے، جہاں تک آواز آ رہی۔ اگر میرے بھائی عمار صاحب جو زیارتوں کے میرے ساتھی اگر بیٹھے تو ذرا اشارہ کیجئے گا، مالک ان کو بھی آباد و شاد رکھے۔ تھک تو نہیں گے آپ صاحبان محترم؟ بھائی جان مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ سمجھے گا کیا کہا؟ پہلے اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کر، مالک اس پورے اجتماع کو بار بار کربلا لے کر جائیں، مجھ سمیت بار بار کربلا جائیں، شام جائیں، نجف جائیں، مشہد جائیں، سامرا جائیں، جو گیا ہے بار بار جائے، جو نہیں گیا وہ ایک بار ضرور جائے۔ اور اب سننا، رسول نے کہا پھر کہنے کا جب اذان دیتا تھا زمین پہ کھڑے ہو کے تو رخ ہوتا تھا کعبہ کی طرف، آج ہوں کعبہ کی چھت پر، آج ہوں کعبہ کی چھت پر، تو اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ اذان کس کی طرف رخ کر کے دوں؟ رسول نے فرمایا بلال یہی تو تیری ذہانت کا امتحان ہے، آج مجھ سمیت یہاں سب موجود ہیں، تیرا جس کی طرف جی چاہے رخ کر کے اذان دے دے، اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا۔ تیرا جس کی طرف جی چاہے رخ کر کے اذان دے، اللہ تیری اذان کو قبول کرے گا۔ جو جو بلال کا ہمراز ہے، ہم رکاب ہے، ساتھی ہے، رفیق ہے، دوست ہے، پیر بھائی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تھا کہ مجھے خبر آئے۔ بلال نے پورے بیت اللہ میں نگاہ کو ڈولایا تو نبی سے 2 قدم پیچھے علی ابن ابی طالب کھڑے تھے۔
بلال کا چہرہ علی کی طرف آیا, ہاتھ کانوں پہ آیا, اللہ اکبر, چہرہ علی کا, اللہ اکبر, چہرہ علی کا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, چہرہ علی کا, اشہد ان محمد رسول اللہ, چہرہ علی کا. بلال اذان کہہ کے زمین پر آئے. پاس بیٹھنے والوں کا بلال, جب رسول نے کہا تھا جس کی طرف جی چاہے روک کر کے اذان دے, تجھے چاہیے تھا نبی کو دیکھ کے اذان دیتا, یہ تو نے علی کو دیکھ کے اذان کیوں دی؟ بلال نے کہا چپ, حبشی سمجھ کے پاگل سمجھے, جس کا گھر تھا اسی کا چرچا تھا. توجہ, توجہ, لطف آیا, لطف آیا. تھوڑا سا ساؤنڈ بھی خراب ہوا لیکن پھر بھی بول پڑے. علی کے میں نے حاتم, ولی کے میں نے سردار, علی ولی اللہ. آئے آئے, توجہ ہے آپ صاحب المحترم کی؟ لطف لیا. ایک جملہ کہہ دوں, اللہ اکبر کہہ کر اس نے بتایا کہ وہ اللہ ہے جو تم نے سنا ہوا ہے. محمد رسول اللہ کہہ کر اس نے بتلایا کہ اس کا حکم ہے کہ جس کی طرف کہے. علی ولی اللہ کہے بغیر بتایا جس کی طرف میرا چہرہ ہے روح بھی وہی ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا. لطف آ رہا ہے؟ پر میں جس کا گھر تھا, جس کا گھر تھا, رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے. رکا ہوا بھی ہمیشہ, کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے. رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے. زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے. علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے. ہائے 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 ہائے, بندہ, بندہ. توجہ. ہاں, ہوتا ہے گھر اسی کا جس میں ہو کوئی پیدا, ہوتا ہے گھر اسی کا جس میں ہو کوئی پیدا. اللہ یہ تیرے فضل دیں گے نہ تجھ کو فائدہ. دعویٰ ہے گھر علی کا, اللہ غلام کا ہے. دیوار جو پھٹی تھی اب تک وہی نشان ہے. اب کھڑے ہو, میں نے ابھی 4 مصرے کہے ہیں, ابھی 2 مصرے میرے باقی ہیں. میں آپ کے لیے رک گیا. رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے. زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے. علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے. ہر ایک گدائے علی دہر میں ولی نکلا. خدا کے گھر کا کھلا در تو بس علی نکلا. مل کر حیدری. ارے گدائے علی دہر میں ولی نکلا. خدا کے گھر کا کھلا در. اللہ مقرہ کی بات آپ نے کی تو میں اگر مصرع میرے ذہن میں نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا. لم یلد جانتے نا, جس کا کوئی بچہ نہیں, ٹھیک ہے نا, پالنے والے. 13 رجب اور کوئی کہہ رہا ہے لم یلد, تیری ذات محکم اپنی جگہ ہے. لم یلد, تیری ذات محکم اپنی جگہ. یہ بھی سچ ہے, ایک بچہ تیرے گھر کو پیدا ہوا. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحب المحترم کی؟ بس علی کا تو لطف یہی ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے. آئے تو کعبہ, آئے کہاں؟ کعبہ میں. تھکے تو نہیں؟ آگے چلو. اور میرے محترم آپ نے جو کہا کہ وہ لامکہ تو نہیں ہے اور وہ لکیر آج تک ہے. آج تک کیا؟ قیامت تک. اور کیسی بات ہے, جبر مشیت ہے. ساری طرف سے حج والے دن کعبہ ڈھکا ہے, مگر جہاں وہ شگاف ہے وہاں سے وہ پردہ ہٹا ہوا ہے. بڑی کوشش کی,
बहुत कोशिश की मिट जाए सोना चांदी डॉलर तेल की कमाई लुटा दी कि ये लकीर मिटा दो, ये लकीर मिटा दो। आखिरी बार 90s के दौर में कोशिश की, उसके बाद थक गए है। 90s के दौर में कोशिश करके कह लगे बस अंग्रेजों तुम आए हो ना, ये हमारे यहाँ ना ये शगाफ मिटा दो। उन्होंने कहा काम तो कोशिश करेंगे कि हो जाएगा, जो इतने अरसे से नहीं हुआ। तुम्हें ये लकीर तकलीफ क्या देती है? उन्होंने ना हमें कोई तकलीफ नहीं देती। साल में हमारे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसे हज कहते हैं। तरह तरह की जगह से लोग आते हैं, उनमें से ना कुछ ऐसे आते हैं जो इस लकीर की फकीर है। तो नहीं हाय हाय हाय, बेशक ऐसी बात है, लकीर के फकीर भी हैं और असीर भी। और ये ऐसी असीरी है कि जिससे कोई रिहा होना चाहता ही है। दूसरी हस्ती जिसने काबा की छत से खिताब किया, हजरत मैं बड़ी आपको ना सीक्वेंस के साथ लेकर आ रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग जो हैं, बल्कि सारे माशाल्लाह हैं, आप जानते हैं कि अशरे का मौजू और खिताबत के कुछ उसूल होते हैं। मैं उसको मद्देनजर रखते हुए एक एक स्टेप आपको लेके जा रहा हूँ। दूसरी हस्ती कौन है? हजरत अबुल फजल। कल तैयार होकर आइएगा इंशाल्लाह, शफात के मौजू पर हजरत अबुल फजल सुनाऊंगा इंशाल्लाह। 8 मुहर्रम है ना, तवज्जो है जी। अच्छा कल सुना दूंगा, उसके साथ जोड़ दूंगा, क्योंकि दोनों बाबू लवाए तवज्जो चाहूंगा। आए हाय, घबराएंगे तुम? हज को उम्रा में तब्दील करने लगे हुसैन। फरमाया अब्बास भाई, जी आका, सिफीन में दुनिया ने आपकी शुजाअत देखी, मैं चाहता हूं लोग आज आपकी फसाहत देखें। क्या देखें? 40 मिनट अगर किसी को दाद देकर मेरा पेट ना भरे तो फिर मैं कहूँगा कि मुनासिब नहीं है। आपने इतनी दाद दे दी है कि आगे आप ना भी बोले तो मैं राजी हूँ, लेकिन बोलना इसलिए है कि बाद में राजी किया। हुसैन फरमाते हैं अब्बास जी मौला, दुनिया में तुम्हारी शुजाअत तो देख ली, मैं चाहता हूँ लोग तुम्हारा इल्म देखें, तुम्हारी फसाहत देखें। मौला क्या करूँ? फरमाया खुतबा देकर बतलाओ कि हुसैन कौन है। तो सुनिएगा, खुतबा देकर बतलाओ कि हुसैन कौन है। मौला खुतबा देने का अंदाज, फरमाया काबा की छत। थोड़ा सा पीछे रह गए, इधर वाले मेरी आप सब पर निगाह, इधर वाले जो दीवार से थोड़ा सा आगे होके बैठे हैं वो मालूम नहीं क्यों नहीं बोल रहे। हालांकि पंखे की हवा भी डायरेक्ट उधर जा रही है। मैं काफी देर से सोच रहा हूँ, ठीक है ना, गर्मी है लेकिन इतनी नहीं है, ठीक है ना, जितनी होती है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, पढ़ूं यहाँ। फरमाया अब्बास काबा की छत पे जाकर बतलाओ हुसैन कौन, यानी खुतबा देकर बतलाओ। गौर साहब, ये जुमला सुनिए, हुसैन की अजमत अब्बास से बढ़कर कौन बतलाए? कहेंगे मौला, मैं अगर खुतबा देने काबा की छत पर जाऊं तो कहाँ काबा और कहाँ आप, यानी मैं काबा की छत पे तो मैं वहां और आप यहाँ, ये कैसे मुमकिन है? और हुसैन देखिए फरमाने मुमकिन है। मौला कैसे? फरमाया मैं इस दौर का मोहम्मद हूँ, तू इस दौर का अली है। हर दौर का मोहम्मद अपने दौर के अली को ऐसे ही तो देखता है। हाय 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 हाय, हर दौर का मोहम्मद और काबा की छत पर आए, मिंबर बना काबा। 2 इशारे किए जनाब अब्बास ने, समझा देता हूँ। एक इशारा की ऐसे, एक इशारे का ऐसे। इससे मुराद काबा, उससे मुराद हुसैन।
بیان آج کا سمیٹ لیا، بول سکتے تو بولیے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا، یہ نسل تو قدومی کبھی، حمد ہے اس خدا کی جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ کی وجہ سے۔ ہائے 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 ہائے، کس کی وجہ سے؟ بولو، اس کے باپ کی۔ علی اللہ صلی اللہ محمد توجہ فرمائیں، جس نے کعبہ کو قبلہ بنایا، یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کی وجہ سے، میں کعبہ کو قبلہ بنایا اس کے باپ۔ کتنی ہستیاں ہوں گئی؟ تیسری ہستی جسے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے وہ ہے میرے اور آپ کے زمانے کا۔ منبر ایک ہے، خطیب مختلف ہیں، موضوع ولایت توجہ، منبر خطیب مختلف، موضوع اور علی ولی اللہ کا یہ موضوع سمان۔ 12ویں سرکار جب کعبہ کی چھت سے ظہور کریں گے تو امام کی یہ بھی بات سننے والی ہے، تاکہ صبح و شام جو آپ امام اتباع کو پکارتے ہیں تو یقین کیجئے اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو یقیناً وہ شرف ملے گا بسط کا معصوم کہ جب امام کعبہ کی چھت سے ظہور کریں گے تو امام کی ابتدا میں جو پہلی نماز ہے وہ نماز عصر ہے۔ کون سی نماز ہے؟ نماز شاید اس لیے وہ فرما رہا ہے والعصر، خاص عصر۔ اور جب کعبہ کی چھت سے ظہور کریں گے نا، لطف لینا، دیکھنے والے دیکھیں گے کہ اب تو آ گیا، اب تو بس فیصلہ۔ وہ جو کہیں گے نا کہ ہم تو گئے، وہ فوراً پتہ کیا کہیں گے، عسکری کے لال آج آپ نے ظہور کر لیا تو ویسے ہی عمل کریں جیسے آپ چاہتے تھے۔ میں آپ کو غیبت امام میں اچھے کام کرنے کا انعام بتا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ مولا اب آپ نے ظہور کیا تو ویسے کام کریں، کھول دوں، ویسی نماز پڑھیں جیسی آپ چاہتے تھے، ویسا روزہ رکھیں، ویسے ہی زکوٰۃ دیں، ویسے خمس دیں، ہر وہ کام ایسے کریں جیسے آپ چاہتے تھے۔ ذوالفقار نکالیں گے، فرمائیں گے عمل کا موقع تو نے میری غیبت کے دور میں گزار دیا، اب تو میری تلوار فیصلہ کرے گی کون میرے دادا کے نام کو عبادت سمجھتا تھا، کون باطل سمجھتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کس نے اسوہ معصومین پر عمل کیا اور کس نے چھوڑا؟ اب تو تلوار پہ فیصلہ ہوگا۔ ہاں جی، اب اسی علی کی تلوار فیصلہ کرے گی تو پھر سنیے یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا، قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر۔ توجہ چاہوں گا، لطف آ رہا ہے؟ نہیں، میں نے تو اور ابھی اس میں ایک شعر ہے
جو آپ کو یاد نہیں ہے وہ مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے نا. قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم, کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر, یہ تو بالکل ہے. لیکن ایک شعر ہے جسے لوگ پڑھتے کم ہیں, اس میں آپ کی وجہ نہیں ہے, لوگ کہتے کم ہے, سنتے کم ہے. لیکن مجھے تو جب تک میں وہ شعر نہ پڑھوں اور اسے بدل کے نہ پڑھوں تو اپنا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا. اقرار بھائی یہ بات مان لیجئے, تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر. دل کہتا ہے وہ آئیں گے پہنچیں گے کربلا, قائم نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر. مولا منافقین کو سمجھا لیا بہت, یہ لوگ اب نہ مانیں گے تلوار کے بغیر. ارے بنا کے اپنی ہی مرضی سے, ارے بنا کے اپنی ہی مرضی سے حجاب غیبت کا اللہ نے رکھا ہے اس کو شاندار پردے میں. ارے یہ اسی کے گھوڑے کی ٹانپیں ہیں, یہ زلزلہ کیا ہے, ارے مچل رہا ہے, ارے مچل رہا ہے کوئی دلدل سوار پردے میں, اور وہ ضرور لے گئے حسین کا بدلہ. ارے محمد کی بیٹی کا ہے اعتبار پردے میں. عسکری کے لال مقدس ترین پھول, تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے, ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے, ہم جی رہے ہیں تیری. آج جس شہزادے کی گہوارے کی شب برآمد ہو رہی ہے نا, 9 رجب 60 ہجری, جب یہ شہزادہ دنیا میں آیا تو سہل بن ابراہیم سلطان کربلا کا صحابی آ کر کہنے کا مولا آپ کے گھر کا ہر آنے والا بچہ کوئی نہ کوئی خصوصیت لے کر آتا ہے, شفاعت ذہن میں رہے, شفا ذہن میں رہے. تو یہ جو آپ کا بیٹا علی اصغر آیا ہے مولا, کیا یہ بھی کوئی خصوصیت لایا ہے؟ امام نے کہا ہاں. اقرار سنیے. کیا؟ فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی بچہ آتا ہے, کوئی بھی آئے, اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ بتلائے گا. تو کہتے ہیں وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی دونوں مٹھیاں بند ہوتی ہیں. کیوں؟ کہ اس کی ایک مٹھی میں اس کا رزق ہوتا ہے, ایک میں اس کی حیات ہوتی ہے. اور اللہ نے ایک بے شعور بچے کو بھی یہ شعور دیا ہے کہ اسے دنیا میں جا کر ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنے رزق کی بھی, اپنی حیات کی بھی. امام فرماتے اسی طرح میرا بیٹا اصغر جب دنیا میں آیا, اس کے بھی دونوں ہاتھ بند تھی, مگر فرق اصغر کے ایک ہاتھ میں کائنات کا رزق تھا, ایک ہاتھ میں کائنات کی حیات تھی. اور یہ تھا تو غور تک ہی ساتھ جب حسین نے چاہا کہ اصغر کا خون آسمان پہ جائے تو آسمان نے کہہ دیا شوق سے بھیج, بارش نہیں ہوتی. اور جب زمین کی طرف اشارہ کیا تو زمین نے بھی کہا مالک ہے, ڈالنا چاہتا تو ڈال, پر قیامت تک فصل نہیں اٹھے گی, قحط پڑ جائے گا. تو اصغر کے خون کو نہ گرا کر دنیا کا نظام چلانے کے لیے حسین نے اس خون کو اپنی داڑھی پر بندھا. اجرکم اللہ. سمجھ گئے آپ کہ آج شب گہوارہ مرحمت ہوگا. میں بڑا سوچ رہا تھا کہ باقی مقامات پر زیادہ تر پاکستان میں, پنجاب میں 6 محرم کو گہوارے کی شبیہ, ویسے تو 10 محرم کو سب شہادتیں ہوں, لیکن ہر شہید کے ساتھ ایک دن کو مخصوص کیا تو زیادہ تر 6 محرم شب گہوارہ برآمد ہوتا ہے. میرے بھی ذہن تک کہ شاید کل ہوگا, لیکن آپ کی اس بارگاہ میں 7 محرم کو, تو پھر میری سوچ گئی. میرے کو ہو سکتا ہے کہ جن منتظمین نے 7 محرم کو
گہوارہ علی اصغر رکھا ہو، علی اصغر کا دن منا رہے ہوں، شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ 7 محرم کو کربلا میں اعلان ہوا تھا پرندے پانی پیے تو پیے، فاطمہ کے بچے پانی نہ پیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سمجھ گئے آپ؟ آج اس 6 ماہ کے شہزادے کی شہادت کے چند جملے سنانے ہیں کہ جس کا اپنا وزن کم تھا لگنے والے تیر کا وزن زیادہ تھا۔ روئیے، رونے کی راتیں، کوشش کیجیے کہ آج 2 آنسو آئیں۔ ایک گزارش کروں گا میں اپنی ماں بہنوں سے، 7 دن میں نے آپ سے کوئی درخواست نہیں کی، ویسے تو الحمدللہ میری جو بھی مائیں بہنیں مجلس سننے آتی وہ مجلس سننے آتی اور باقاعدہ سن کر ولایت سن کر جاتی ہیں، مصائب سن کر گریہ کر کے جاتی ہیں، دیکھ کے شام والی بی بی راضی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنی ماؤں سے درخواست کروں گا، بالخصوص وہ مائیں، کہ اگر جتنی دیر میں علی اصغر کی شہادت پڑھوں اتنی دیر اگر کسی کی گود میں بچہ ہے تو وہ اسے اٹھا کر زمین پر بٹھا دیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کے پہلو میں رباب بیٹھی ہو اور وہ رو رو کر کہے تیری گود آباد ہے، میرا اصغر چلا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس تیاری کرو، مقصد رونا ہے، مقصد رونا ہے۔ سارا دن سے رو رہے ہو، ساری رات سے رو رہے ہو، آؤ اور روئے۔ حسین کا جانتے ہیں یہ کم سن اصغر، اس سے ماں سے، اس بچے سے کتنا پیار تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں جب شہادت کا میں نے جملہ ایک ہی کہنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب میں جملہ کہوں اتنا گریہ ہو کہ اگلی بات میں آپ کو نہ سنا سکوں۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ ماں کو کتنا پیار تھا غور تھا کہ سب علی اصغر سے۔ اگر رونا تو میں تب دیکھیے گا، شام غریبہ جب 11 محرم آئی تھی نا تو شبر نے کہا تھا کہ سارے لاشوں کو ترتیبوں سے لگاؤ، ان کے سر، جب سر کے سب کے سر کٹ گئے تو پھر آپ جانتے ہو کہ جہاں علی اکبر کا سر تھا، جہاں علی اکبر کی لاش تھی، اس کے بالکل برابر علی اصغر کی لاش تھی۔ اگر رونا ہے تو میں تب دیکھنا شاید یہ جملہ کہنے کے بعد مجھے ایک ہی جملہ کہنا پڑے، یہ علی اکبر کی لاش، یہ علی اصغر کی لاش۔ 11 محرم کو جب سیدانیہ مقتل میں آخری ودا کے لیے آئی ہیں نا تو ہاتھ تو یہاں بندھے ہوئے تھے۔ جب اصغر کی ماں رباب آئی ہے نا مقتل میں تو آ کر 2 زانوں زمین پر بیٹھ گئی اور ایک عمل کیا، اپنی کوہنی سے اکبر کا ہاتھ اٹھایا اور اصغر کی لاش میں رکھ دیا اور رو کر کہا اکبر اگر آدھی رات کو اصغر دودھ کے لیے اٹھے تو بدلا دینا ماشاء اللہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں ہے، جب جناب رباب کی شہادت ہوئی تو علی کی بیٹی نے رو کر فرمایا تھا بیٹا سجاد ذرا ماں کی چادر کا پلو تو کھول، دیکھ تو صحیح اس میں کیا ہے۔ سید سجاد نے ماں کی چادر کا پلو کھولا، مدینے کی عورتوں کو غش آ گیا، کیا دیکھا؟ اس میں اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں جو رباب کا سہارا تھی۔ اس لیے ہم آج علی اصغر کا گہوارہ شبی کے طور پر نکالیں گے۔ جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کہا، کہہ کر آئے خیمے میں تو کیا دیکھا؟ رباب نے ششماہے کو تیار کیا ہوا ہے اور رو کر کہا حسین میرے پاس اکبر جیسی قربانی نہیں ہے، میرے پاس تو یہی ہے، اسے لے جا۔ ماتم کرنا تو جملہ سمجھنا، حسین مقتل میں لائے، قوم اشقیا تمہارے نزدیک کوئی بات ہے تو میرے ساتھ، بچے کا قصور کیا ہے؟ ہو سکے تو اسے 2 بوند پانی پلا دو۔ اب اگر ماتم کرنا تو جملہ سمجھنا، فرمانا نے کہا بچے کے بہانے خود پینا چاہتا ہے۔ حسین نے کہا میں کوثر کا مالک ہوں، میں صرف تمہیں بے نقاب کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اگر بچہ پانی خود مانگے تو پلائیں گے۔ ہمارے بھائی حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر کو چلتی ہوئی ریتی پہ لٹایا، بچے کا زبان نکلی، رویا نہیں، مسکرایا
مسکراہٹ 9 لاکھ کے لشکر میں بغاوت پیدا کرنے لگی. حسین نے فوراً علی اصغر کو اٹھا لیا کہ کہیں اصغر کے قدموں سے زمزم جاری نہ ہو جائے. اب حسین نے ایسے لیا تھا. اب سنو گے. شمر حرملہ کے پاس آیا, کہنے کا جلدی کر تیر کمان میں ڈال, بچے کے کلام کو منقطع کر, نہیں تو فوج میں بغاوت آ جائے گی. عزادار و ماتم کہنے تمہیں تب دیکھنا. حرملہ نے تیر کمان میں ڈالا, چلانا چاہا گر گیا, پھر چلانا چاہا گر گیا. شمر آ کر کہتا ہے تو بڑا تیر انداز ہے, آج تجھے کیا ہو گیا؟ کہ میرے پاس آ, جب میں تیر کمان میں ڈال کے بچے کے گلے کا نشانہ لینے لگتا ہوں, خیمے کے در پہ ایک 4 سال کی بچی سر ہاتھ میں رکھ کے رو رو کے کہتے حرملہ اپنا تیر دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حرملہ اپنا تیر دے, اصغر کا گلا دے. بس رونے والوں حرملہ نے تیر چلایا. حسین کا بازو اگر ساتھ نہ ہوتا تو جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں رباب کا اصغر جاتا. اب سنو گے سید سجاد سے کسی نے مدینہ میں پوچھا, مولا تیرے بابا پر کس شہید کی شہادت پر سب سے غربت والا وقت آیا؟ فرمایا جب حرملہ نے تیر چلایا اس وقت میرا بابا اصغر کا گلا چوم رہا. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. تیر لگا, حسین نے تیر نکالا. اب بچے کو لے کر چلے. روز عاشور آپ ایک عمل کرتے ہو, 7 مرتبہ آگے جاتے ہو, 7 مرتبہ پیچھے آتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون کی رزن پہ قضائے تسلیم من امر ہی پڑھتے ہو نا. یہ عمل کس کا ہے؟ یہ جو عاشور کے دن کرتے ہو یہ حسین کا ہے. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے پھر پیچھے ہوئے. رباب کو کیا بتاؤں گا؟ جملہ یہی تھا جو میں نے آج کا پڑھ دیا. میں رباب کو کیا بتاؤں گا؟ 7ویں بار جو پلٹنے لگے تو خیمے کے در پہ رباب آئی. حسین نہ گھبرا, کیا تو نے لیلا کو اکبر زندہ دیا تھا جو مجھے اس انداز میں اصغر دیتا ہوا گھبرا رہا ہے؟ لا مجھے دے. رونے والوں, اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. غریب باپ نے 6 ماہ کا لاشا ماں کے ہاتھوں پہ رکھا, اسی پہ جھولا آ جائے گا. علامہ محمد مبین اہل سنت کے عالم کہتے ہیں اصغر کی ماں نے اصغر کے گلے پہ لگے ہوئے تیر کے زخم کو دیکھا, حسین کو دیکھا, ایک جملہ کہا. جملہ کہنے سے پہلے اصغر کی ماں کے بال سیاہ تھے, جملہ کہنے کے بعد اصغر کی ماں کے بال سفید ہو گئے. رو کر کا بیٹا جس نے تجھے تیر مارا ہے کیا اس کے گھر اولاد نہیں تھی؟ اسے نہیں معلوم جو تیر جانوروں کو مار. میں نہیں ڈالا یہ تو سب کو سلو گیا کرو